اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا کلاس ٹیچر نذیر احمد فرام گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول بدرکل۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کلاس 7 سبجیکٹ انگلش، اور آج کا ٹاپک ہے میکبتھ، جو کہ آج ہمارا اس میں لیکچر 3 پڑھنا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے میں نے 2 لیکچر آپ کو دیے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سنا ہوگا کہ میکبتھ ولیم شیکسپیئر کی ایک مشہور ٹریجڈی ہے، جس میں ہم نے 2 لیکچر آپ کو دیے ہیں۔ تو میں یہی امید آج رکھوں گا کہ آپ اس لیکچر کو دھیان سے سنو گے۔ آج ہم اس کا لیکچر 3 پڑھنے والے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو کچھ یعنی کہ کل کی سمری، کل ہم نے کیا پڑھا ہے، تھوڑی سی ڈسکرپشن آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں یاد آئے کہ ہم نے کل کیا پڑھ لیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے کنگ ڈنکن، جو کہ سکاٹ لینڈ کا راجہ ہوتا ہے، کل ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اس کا ایک جنرل ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے میکبتھ، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ سکاٹ لینڈ پہ ناروے اور آئرلینڈ دونوں ممالک مل کر سکاٹ لینڈ پہ حملہ کرتے ہیں، یعنی کہ کنگ ڈنکن کی جو وہ کنٹری ہے اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو کنگ ڈنکن میکبتھ کو لڑنے کے لیے بھیجتا ہے، کیونکہ میکبتھ طاقتور تھا، بہت ہی بہادر تھا، تو وہ یہ جنگ ناروے اور آئرلینڈ کے ساتھ لڑتا ہے اور آخر پر جیت بھی جاتا ہے۔ تو جنگ جیتنے کے بعد یہ اپنے سکاٹ لینڈ کو بچاتا ہے۔ پھر جب یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ان کا سامنا 3 چڑیلوں سے ہوتا ہے، جو کہ 3 وچز ہے۔ تو وہ وچز میکبتھ اور بینکو، یعنی کہ بینکو بھی اس میں ایک کریکٹر ہے جو کہ سیناپتی ہوتا ہے میکبتھ کا۔ تو جب یہ 3 وچز ان دونوں کو ملتے ہیں، ان دونوں کو وہ ان کا فیوچر بتاتی ہے، یعنی کہ کچھ پریڈکشنز دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا فیوچر آنے والا ہے۔ تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ فیوچر میکبتھ کو سچ ہونے لگتا ہے، یعنی کہ جو پریڈکشنز یہ وچز میکبتھ کو دیتی ہے، تو میکبتھ دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ میں پا لیتا ہے۔ ایک فیوچر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو تھین آف کاؤڈر بنایا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو سکاٹ لینڈ کا کنگ بنا دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ میکبتھ کو تھین آف کاؤڈر بنا دیا گیا ہوتا ہے۔ تو اب میکبتھ کنگ بننے کا خواب دیکھتا ہے، جس میں کنگ ڈنکن اس کے گھر ڈنر پہ جاتا ہے۔ تو وہاں میکبتھ اور لیڈی میکبتھ دونوں مل کر ایک پلان بناتے ہیں، جس میں وہ کنگ کا مرڈر کرتے ہیں اور الزام ان کے آفیسروں پہ لگاتا ہے۔ پھر صبح اٹھ کر شور ہنگامہ کر کے میکبتھ ان کے آفیسرز کو قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ میکبتھ ناؤ پلانز بینکوز مرڈر۔ تو یہاں پہ میکبتھ جو ہے، اس نے کنگ ڈنکن کا صفایا کر دیا ہے۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک بات رہتی ہے کہ بینکو، یعنی کہ وچز نے ان کو ایک بھوشوانی یہ بھی دی تھی کہ بینکو کا جو سن ہوتا ہے، یعنی کہ بینکو کا جو بیٹا ہے فلینس، وہ کنگ بنے گا۔ بینکو کنگ نہیں بنے گا، لیکن اس کا بیٹا کنگ بنے گا۔ تو یہ میکبتھ کو
دماغ میں رہتا ہے اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ بینکو کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ کنگ بنے گا، لیکن ہم اس کو اپنے راستے سے کیسے ہٹائیں گے۔ تو وہ یہی سوچتا ہے۔ میکبیتھ now plans Banquo's murder but is displeased about his son Flance's escape۔ تو پھر میکبیتھ اپنی فوج تیار کرتا ہے اور کچھ مرڈرر جو قتل کرنے کا مشہور ہوتا ہے، یعنی کہ جو قاتل ہوتے ہیں، وہ اپنے کچھ سپاہیوں کو بینکو کے گھر بھیجتا ہے، بینکو اور اس کے فیملی کو مارنے کے لیے۔ تو وہاں پہ بینکو مر جاتا ہے اور اس کا جو بیٹا ہوتا ہے فلینس، وہ بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ The ghost of Banquo now hunts Macbeth۔ تو میکبیتھ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ہی مر جائے، کیونکہ وہ اس کو وہ ذہن میں رہتا تھا کہ شاید وہ کنگ نہ بن جائے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بینکو کی ساری فیملی مر جاتی ہے اور فلینس بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اب میکبیتھ پریشان ہونے لگتا ہے، یعنی کہ جب وہ رات کو سوتا ہے تو اس کو بینکو کا جو بھوت ہوتا ہے وہ اس کے دماغ میں رہتا ہے۔ He seeks out the witches and learns that he must be aware of 5 Macduff, but he cannot be harmed by one of woman burn, and that he will not be defeated until Birnam Wood shall come against him۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بینکو کا بھوت ہر رات میکبیتھ کو ستاتا رہتا ہے۔ تو میکبیتھ اب پریشان ہوتا ہے کہ اب کہیں فلینس اس کو کوئی خطرہ نہ پہنچ جائے۔ تو اس کی وجہ سے وہ دن بہ دن پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر لیڈی میکبیتھ اس کو ان وچز کے پاس لے جاتا ہے، جہاں وہ وچز اب اس کو نئی پریڈکشنز دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں کہ آپ کو کس سے بچنا ہے؟ میکڈف سے بچنا ہے۔ بی ایویئر آف دا 5، یعنی کہ 5 جو کہ میکڈف 5 کا راجا تھا، تو اس سے بچنا ہے آپ کو۔ یہ وچز کہتی ہے میکبیتھ کو، کیونکہ میکبیتھ بہت ہی ڈراونا خواب دیکھتا ہے۔ وہ اس کا بینکو کا گوسٹ اس کو ستاتا رہتا ہے۔ پھر وہ وچز کے پاس جاتا ہے، تو وچز وہاں پہ اس کو نئی پریڈکشن دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میکڈف سے بچنا ہے، بٹ ہی کین ناٹ بی ہارمڈ بائی ون آف وومن برن، اینڈ دیٹ ہی ول ناٹ بی ڈیفیٹڈ انٹل برنام ووڈ شل کیم اگینسٹ ہم۔ تو یہاں پہ وچز دوسری بات کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی وومن سے جنا ہوا بچہ نہیں مار سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی بھی آدمی نہیں آپ کو مارے گا جو کہ وومن برن ہو۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات کہتا ہے کہ جب تک نہ برنام ووڈ آپ کے سامنے آ جائے گا تب تک آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو یہ 3 چیزیں اب میکبیتھ کو وچز دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یاد رہا کہ 3 باتیں وچز نے کہی ہے میکبیتھ کو، وہ کیا تھی؟ ایک بات یہ ہے کہ میکبیتھ کو میکڈف سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا وہ جو وومن برن کا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو وومن برن کا بچہ ہوتا ہے یا کوئی آدمی جو عورت سے جنا ہو، وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جائے گا۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کرے گا جب تک نہ کہ برنام ووڈ اس کے پاس آ جائے۔ برنام ووڈ ایک جنگل کا نام ہے۔ Finally, he is granted a vision of a line of kings and
the last of them wears Banquo's face. تو جب اس کو یہ وچز یہ 3 باتیں کہتے ہیں تو اب میکبیتھ ڈر کے بنا رہتا ہے کہ اس کو اب پورا وشواس ہوتا ہے کہ مجھے اب کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، کیونکہ میکڈف جو ہوتا ہے پہلے اس کا میکڈف کا خوف رہتا ہے، وہ میکڈف کو اپنا فوج بھیجتا ہے اور کہتے ہیں کہ میکبیتھ کا جو میکڈف کا فیملی ہے اس کو مار دینا ہے۔ پھر رہتا ہے دوسری بات، یعنی کہ وومن برن، اس دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگا جو وومن برن نہ ہو، کیونکہ سب وومن برن ہوتے ہیں۔ تیسری بات وہ یہ ذہن میں لیتا ہے کہ برنام ووڈ یہاں پہ نہیں آئے گا، اس لیے وہ کھلی سانس لیتا ہے۔ میکبیتھ joins Malcolm in England while the prince is raising an army to invade Scotland. تو یہاں پہ میکبیتھ کا سامنا ہوتا ہے مالکوم سے جو کہ انگلینڈ میں ہوتا ہے۔ وہاں پہ مالکوم حملہ کرتا ہے اسکاٹ لینڈ پہ، ٹھیک ہے۔ میکبیتھ آرڈرز دا مرڈر آف لیڈی میکڈف اینڈ آل ہر چلڈرن۔ تو میکبیتھ یہاں پہ آرڈر اپنے سپاہیوں کو دیتا ہے کہ آپ میکڈف کے گھر جاؤ اور وہاں پہ اس کی سارے فیملی جو وہاں پہ ہے سب کو قتل کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حساب سے میکبیتھ لیڈی میکبیتھ اور ان کے بچوں کا قتل کرتے ہیں، وہاں پہ میکڈف بچ جاتا ہے۔ تو جب میکڈف یہ باتیں سنتا ہے، اس کے پاس جب یہ خبر پہنچ جاتی ہے تو میکڈف بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے اور وہ مالکوم کے ساتھ مل کر میکبیتھ پہ حملہ کرتا ہے۔ لیڈی میکبیتھ's mind gives way, she sleepwalks and speaks of unnatural deeds. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب میکڈف اور مالکوم دونوں مل کر میکبیتھ پہ حملہ کرتے ہیں، یعنی کہ اسکاٹ لینڈ پہ، کیونکہ وہ اسکاٹ لینڈ کا کنگ ہوتا ہے۔ تو جب وہ دونوں مل کر یعنی کہ میکڈف اور مالکوم دونوں مل کر اسکاٹ لینڈ پہ حملہ کرتے ہیں تو لیڈی میکبیتھ جو ہوتی ہے اس کا مائنڈ کہیں گم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ پاگل ہو جاتی ہے، وہ نیند میں اڑنے لگتی ہے، وہ کچھ ان نیچرل باتیں کرتے ہیں، ان نیچرل ڈیڈز سوچتے ہیں۔ میکڈف ود ان انویڈنگ آرمی اپروچنگ میکبیتھ fortified ڈنسنائن کیسل نیئر برنام ووڈ۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو اسی بیماری کی وجہ سے یعنی کہ سلیپ واک جو یہ بیماری لگتی ہے لیڈی میکبیتھ کو، وہ اسی بیماری میں مر جاتی ہے، اس کا موت ہو جاتا ہے لیڈی میکبیتھ کا۔ تو پھر رہتا ہے میکبیتھ، تو میکبیتھ پہ دونوں مل کر یہ حملہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ میکبیتھ fortified ڈنسائن کیسل نیئر برنام ووڈ. It is there that Lady Macbeth dies, while the soldiers of Malcolm and Macduff use branches of the trees Birnam Wood as camouflage for their assault on the castle. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پھر لیڈی میکبیتھ مر جاتی ہے اس بیماری سے، جو کہ وہ پاگل ہو جاتی ہے لاسٹ میں، پھر وہ مر جاتی ہے۔ تو میکڈف اور میکوم وہ برنام ووڈ کے برانچز اور ٹریز اکھاڑ کر اپنے آگے لے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے سامنے برنام ووڈ کے برانچز ٹریز وہ سارا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ایسے وہ اپنے سامنے اس کو لے جاتے ہیں جیسے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو وہ خود اس جنگل کے پیچھے محفوظ رہتے ہیں اور آگے آگے اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو میکبیتھ's forces are defeated, but he remembering the witch's words believe himself invulnerable.
تو میکبیتھ کا جو فوج ہوتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو ڈیفیٹ کیا جاتا ہے، پر میکبیتھ لڑتا رہتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کو ان وچز کی بات پہ ابھی بھی بھروسہ ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک نہ کوئی ایسا ہو جو وومن برن نہ ہو۔ ہی از کلڈ بائی میکڈیف، تو یہاں پہ میکڈیف اس کو قتل کرتا ہے۔ دا اوپنڈ ہو واز ناٹ آف وومن برن بٹ واز فرام ہز مدرس وام الٹیمیٹلی براٹ آؤٹ مالکام سکسیڈز ٹو دا تھرون۔ تو پھر میکڈیف یہاں پہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ وومن برن نہیں ہے کیونکہ اس کو وومن نے جنم نہیں دیا ہے بلکہ وہ پہلے ہی وومن کے ووم سے نکالا گیا ہوتا ہے۔ تو اب میکبیتھ کو یہ پورا وشواس ہوتا ہے کہ اب مجھے مرنا ہے کیونکہ جو وچز کی بات ہے وہ اب صحیح ہونے لگتی ہے۔ برنام ووڈ بھی اس کے پاس آ چکا ہوتا ہے جو کہ میکڈف اور میکام نے اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ اب میکبیتھ کا گیم اوور ہوتا ہے، تو وہ میکڈف اس کو قتل کرتا ہے اور یہاں پہ اس کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں یہ تھا شیکسپیئر کی جو فیمس ٹریجڈی ہے جس کا نام تھا میکبیتھ۔ مجھے اب یہی امید رہے گا کہ آپ اس لیکچر کو دھیان سے سنو گے اور سنا ہوگا اور آگے آپ اس کو شیئر کرو گے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے ایکسرسائز پہ جائیں گے، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔